الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انتہائی قابل احترام بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو عظیم عبادات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عظیم عبادت حج ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک ایسا جامع نظام تربیت ہے جو انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو سنوارتا ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو تازہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ذکر کے ساتھ ایک نہایت جامع اور بنیادی اصول بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سفر کی اصل تیاری ظاہری سامان نہیں بلکہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا تعلق انسان کے دل، اس کی نیت اور اس کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم میں سے بہت سے لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اکثر ہماری توجہ صرف ظاہری تیاریوں تک محدود رہ جاتی ہے، حالانکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دل اس سفر کے لیے تیار ہے؟ کیا ہماری نیت اس حاضری کے لائق ہے؟ کیا ہماری زندگی اس قابل ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا کر اس کی رحمتوں کے مستحق بن سکیں؟ میرے عزیزو، یہی وہ مقام ہے جہاں سے دو بنیادی باتیں سامنے آتی ہیں: روحانی تیاری اور خود احتسابی۔ پہلی بات روحانی تیاری۔ تو میرے بھائیو، روحانی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک دم کامل ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے اور اپنے اندر اصلاح کی سنجیدہ کوشش شروع کرے۔ دل انسان کی زندگی کا مرکز ہے۔ اگر دل میں صفائی ہو، نیت میں اخلاص ہو، تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور اگر دل غفلت میں ہو تو بڑا عمل بھی اثر کھو دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کا جائزہ لے۔ اگر دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، یا دنیا کی محبت حد سے بڑھ گئی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک تدریجی عمل ہے، لیکن یہی اصل تیاری ہے۔ اور اسی طرح زبان کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں جو کچھ بولتے ہیں وہ ہمارے اندر کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر زبان کو سچائی، نرمی اور احتیاط کا عادی بنا لیا جائے تو یہ خود ایک بڑی روحانی ترقی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس مرحلے میں سب سے مؤثر چیز توبہ اور رجوع الی اللہ ہے۔ اور توبہ کا مطلب صرف ماضی پر افسوس کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک نیا عزم ہے کہ اب زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بندے کی تھوڑی سی سچی کوشش کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دوسری بات ہے خود احتسابی۔ خود احتسابی دراصل انسان کی اصلاح کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنی عبادات کو دیکھے، اپنے معاملات کو پرکھے اور اپنے اخلاق کو سمجھے۔ کیا میری نماز میں وہ خشوع ہے جو ہونا چاہیے؟ کیا میرے معاملات دیانت پر قائم ہیں؟ کیا میں لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ یہ سوالات انسان کو گرانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اسے سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جو شخص اپنی کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے وہی دراصل اصلاح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو کامل سمجھ بیٹھے اس کے لیے ترقی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا توازن بہت ضروری ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر مایوس ہو جائیں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی حالت کو پہچانیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے بہتری کی کوشش کریں۔ یہی توازن انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب انسان احرام باندھتا ہے تو وہ اپنی ظاہری پہچانوں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ اصل پہچان اللہ کے سامنے بندگی ہے۔ جب وہ طواف کرتا ہے تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ زندگی کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے، اور جب وہ سعی کرتا ہے تو یہ پیغام ملتا ہے کہ کوشش اور توکل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تمام اعمال مل کر انسان کے اندر ایک نئی فکر پیدا کرتے ہیں، ایک ایسا شعور جو اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو،
حج ایک عظیم موقع ہے، لیکن اس سے حقیقی فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اس سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنی نیت کو درست کریں اور اپنے اعمال کا سنجیدگی سے جائزہ لیں۔ تو میرے عزیزو، جن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سال حج کی توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ کوشش کریں کہ خود بھی یہ باتیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں، اس لیے کہ اصل تیاری وہ دل کی تیاری ہے اور اصل کامیابی اللہ کی قربت ہے۔